السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ وقال تعالی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ ناظرین، پروگرام دوائے شافی پیش خدمت ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ہم سب کے لیے دین اور دنیا ہر اعتبار سے بھلائی اور خیر و برکت کا باعث بنائے، اور جو کچھ بھی ہم اس پروگرام کے ضمن میں سنیں سمجھیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ ناظرین، آج کی اس نشست میں ہونے والی گفتگو کا موضوع مؤلف محمد بن ابو بکر بن ایوب الدمشقی ابن القیم رحمہ اللہ کی تالیف کردہ کتاب الداء والدواء میں سے اوقات الاجابہ یا اوقات اجابت الدعوہ کے عنوان کے تحت موضوع ہے، جس کا کچھ حصہ ہم نے اس سے پہلے پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا ہے، اور یہ موضوع دعا کے جملہ جو جوانب ہیں، پہلو ہیں، اس کو احاطہ کیے ہوئے ہے، اس لیے کہ جیسا کہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصوص سے یہ واضح ہے کہ دعا ہی ایک مومن کے لیے ایسا ہتھیار ہے کہ جو اللہ کے قضاء و قدر یا اللہ کے فیصلوں کو بدلنے کی قوت اور طاقت رکھتی ہے۔ لا يرد القضاء الا الدعاء کے الفاظ ہیں، او کما قال علی افضل الصلاۃ والتسلیم۔ تو چونکہ اللہ کا ہے فیصلہ اپنی مخلوق کے بارے میں، اور مخلوق ہی اپنے اللہ سے یہ ہاتھ اٹھا کر دامن پھیلاتے ہوئے التجا کرتی ہے، اور اللہ اپنے اس بندے کی بات کو قبول و منظور فرماتا ہے، مایوس نہیں لوٹاتا۔ تو اس اعتبار سے آتے ہیں آج کے اس پروگرام میں بھی دیکھیں کہ اس دعا کے کارگر یا مؤثر ہونے میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن جیسا کہ امام موصوف رحمہ اللہ بار بار اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ اگر کسی بڑے حاذق طبیب کا، معالج کا بھی نسخہ استعمال میں لایا جائے تو اس کی بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق نہ ہو تو وہ دوائی بجائے فائدے کے نقصان بھی دے سکتی ہے۔ تو محض دوائی کو استعمال کر لینا یا معالج کے پاس جا کر تشخیص کرانا مرض کا یہ کافی نہیں، بلکہ اصل جو روحانی بیماری ہو یا جسمانی ہو، اس کے تریاق کے لیے، اس کے ازالہ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ دوائی کو صحیح وقت پر اور پوری مناسب مقدار کے مطابق اور احتیاط کے ساتھ استعمال میں لایا جائے اور پرہیز بھی کی جائے۔ تو یہ باتیں سامنے آتی ہیں کہ دعا جیسی جو ایک مومن کو اللہ نے نعمت عطا کی ہے، وہ کیوں مؤثر نہیں ہوتی، اس کے نتائج و ثمرات فوری کیوں انسان کے سامنے ظاہر نہیں ہو پاتے۔ تو ناظرین،
کچھ آداب بھی ہیں۔ پہلے ہم نے کچھ اوقات ذکر کیے ہیں، کچھ شروع میں شرائط دعا کی وہ ذکر ہوئی تھیں، اب کچھ آداب ذکر کریں گے کہ جس سے اس دعا کے اندر اللہ کے فضل سے وہ تاثیر پیدا ہو جائے جو انسان کے لیے فائدہ مند ہو دین اور دنیا ہر اعتبار سے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بھی اس معاملے میں اختصار سے کام لیا ہے۔ دعا کے آداب اگر کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ذکر کیے جائیں تو ان کا احاطہ مشکل ہے، لیکن اس کے باوجود وہ خاص معروف آداب جو کہ ہر انسان کے بس کی بات ہے اور آسان بھی ہیں اور بڑے ضروری بھی ہیں، بنیادی حیثیت رکھتے ہیں دعا کی قبولیت میں۔ تو ناظرین آتے ہیں، سب سے پہلے امام موصوف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ وَصَادَفَ خُشُوعًا فِي الْقَلْبِ، کہ دعا کرتے وقت انسان پر رقت طاری ہو، دل انتہائی نرم ہو، وہ دل کی سختی، شدت اور تلخی وہ ختم ہو جائے، کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ انتہائی گریہ زاری کے ساتھ وہ دعا کرے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا، کہ روتے ہوئے گریہ زاری کے ساتھ دل بہہ رہا ہے خوف سے، آنکھوں سے پانی بہہ رہا ہے، تو اس طریقے سے آپ اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے محاسن ذکر فرماتا ہے اور مدح سرائی فرماتا ہے کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، وکانوا یدعوننا رغبا ورہبا، یہ وہ ہستیاں ہیں، مراد انبیاء اور رسل بھی ہو سکتے ہیں، ان کے فالورز پیروکار بھی ہو سکتے ہیں جو ان کی انبیاء کی سنت پہ چلے اور قیامت تک چلیں گے، تو بھلائیوں کی طرف وہ دوڑنے والے ہیں، بڑھنے والے ہیں، اور ہمیں جب وہ پکارتے تھے تو رغبت رکھتے ہوئے اور خوف رکھتے ہوئے دل میں، جیسا کہ رات کی تہجد میں بھی اٹھتے ہیں نا تو تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ اپنے پہلوؤں کو اپنے نرم اور گرم لحاف سے بستروں سے الگ رکھتے ہیں، اس سخت ترین سردی میں اور سردی کی شدت میں وہ اللہ کی بارگاہ میں وضو کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، اور تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم، اپنے رب کو پکارتے ہیں خوفا وطمعا، دل میں خوف بھی ہے اور دل میں اللہ کی رحمت سے امید بھی ہے، جن چیزوں کے بارے میں وہ اپنے اللہ سے التجا کرتے ہیں، پکارتے ہیں، یدعون دعا کرتے ہیں۔ تو یہ تعریف اللہ نے بیان کی ہے ایسے لوگوں کی، تو اللہ کیوں کر ان کی اس ادا کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی دعا کو قبول نہیں کریں گے۔ تو ناظرین اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَانْكِسَارًا بَيْنَ يَدَيِ الرَّبِّ وَذُلًّا لَهُ وَتَضَرُّعًا وَرِقَّةً، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا انتہا درجے کی انکساری، عاجزی اور احتیاج کا اظہار کہ میں اپنے اللہ کا محتاج ہوں، فقیر ہوں۔ اس میں بھی جو اصل اسوہ ہے ناظرین وہ ہمیں ان بڑی ہستیوں انبیاء اور رسل علیہ السلام کے جو طرز عمل تھا، ان کی دعائیں، ان سے ہمیں کامل اسوہ اور نمونہ ملتا ہے۔ جا بجا قرآن حکیم میں انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ ہوا ہے، اور میرے ذہن میں ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا جو ذہن میں آئی ہے، وہی کافی ہے اس دلیل کے اعتبار سے کہ انبیاء کے
اندر کتنی عاجزی اور انکساری ہوتی تھی اپنے رب سے کچھ مانگنے کے لیے اور اپنے اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے وقت۔ تو فرماتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار بے شک میں جو تو نے میری طرف اتارا ہے یا دیا ہے میں اس بلائی اور بہتری کا محتاج ہوں، فقیر ہوں۔ کہ الفاظ انتہائی عاجزانہ ہیں، اور انبیاء کی ہستیاں بڑی منکسر المزاج تھیں، اور اللہ کی بارگاہ میں خشیت طاری ہوتی تھی ان پر۔ تو اسی طرح ساتھ ہی امام موصوف رحمہ اللہ نے اس بات پہ بڑا زور دیا ہے اور کئی ایک الفاظ استعمال کیے ہیں دعا کے وقت کہ وَذُلًّا لَهُ وَتَضَرُّعًا وَرِقًّا، اللہ کی بارگاہ میں بڑی عاجزی، انکساری اور رقت کا اظہار۔ اس کی ایک جھلک نمایاں ناظرین ہم دیکھ پاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے اور گریہ زاری سے جو انہوں نے غزوہ بدر میں کی، اور اتنی لمبی وہ دعا تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں آقا کو، اور فرمایا کہ آقا آپ کو یہ دعا اپنے پروردگار کے ہاں کافی ہے، اللہ اس دعا کو قبول و منظور فرمائیں گے۔ تو اتنی وہ لمبی دعا تھی آپ کی کہ آپ کی چادر مبارک جو تھی وہ آپ کے کندھے سے نیچے کھسک گئی اور گر گئی۔ تو یہ کیفیت اپنے اللہ کے سامنے جس قدر زیادہ ہوگی اس قدر زیادہ وہ دعا جلدی قبول بھی ہوگی اور مؤثر بھی ہوگی بارگاہ عزدی میں قبولیت کے لیے۔ آگے امام موصوف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی وَاسْتَقْبَلَ الدَّاعِي الْقِبْلَةَ، جی کہ دعا کرنے والا جو ہے وہ قبلہ رخ ہو۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ جو دعا کی اصل روح ہے عبادت بندگی اللہ کی اور نماز ہے، وہ جس کو کہا ہی دعا گیا ہے شریعت طاہرہ میں، تو اس کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر اور اہل ایمان کے لیے ایک جہت مقرر فرمائی، اور وہ قبلہ کے نام سے موسوم ہے۔ اور اس قبلہ کی اتنی اہمیت ہے کہ ہر امت کا قبلہ تھا جو ان کا شعار تھا، تو اسی کی طرح منہ کر کے وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ رب العالمین نے ان کے لیے وہ متعین کیا تھا، جیسا کہ القدس تھا اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت سے قبل۔ وہ یہود جو تھے وہ اسی قبلہ اول کی جانب، قبلہ اول سے مراد یہاں بیت اللہ نہیں بلکہ دوسرا قبلہ ہے القدس کا، بیت المقدس، اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہتے، مضطرب رہتے ہجرت کے بعد بھی، اور بار بار بارگاہ عزدی میں یہ التجا ہوتی، اس تمنا کا اظہار ہوتا، اپنی نگاہوں کو اٹھاتے۔ قبلہ کی اتنی اہمیت ہے عبادت کے لیے، پکار کے لیے، دعا کے لیے، بندگی رب کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، کہ ہم بار بار آپ کی نگاہوں کو اٹھتا دیکھتے ہیں اور ہم عنقریب آپ کو وہ قبلہ دے دیں گے جس کی آپ رغبت رکھتے ہیں۔ تو پھر مسجد الحرام کو قبلہ ٹھہرایا۔ تو نماز کے لیے فَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، جہاں کہیں بھی تم ہو، جب عبادت اور بندگی کا وقت آئے تو اس وقت اپنا منہ اس قبلہ کی طرف کر لو، قبلہ رخ، الا یہ کہ انسان کے علم میں نہ ہو۔ تو ناظرین اسی لیے دعا کے کرتے وقت قبلہ رخ ہو کر دعا کرنا یہ زیادہ مستحسن۔ ویسے تو دعا کے لیے کوئی وقت، کوئی جگہ، کوئی کیفیت متعین نہیں ہے، جس حالت میں بھی ہو اپنے اللہ کو وہ پکارتا ہے، بلاتا ہے، لیکن یہ وہ امام موصوف رحمہ اللہ نے آداب ذکر کیے ہیں کہ جس سے زیادہ جلدی دعا کی قبولیت کا امکان ہوتا ہے۔ تو اس طرح قبلہ رخ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں بھی دعا کی، اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں خاص طور پر جب کوئی ڈراٹ قحط سالی کا سلسلہ ہو، بارش نہ ہو پا رہی ہو،
تو نماز استسقاء کے لیے جب نکلتے ہیں تو اس وقت پوری توجہ اللہ کی بارگاہ میں قبلہ رو ہو کر دعا نماز پڑھی جاتی ہے 2 رکعت، پھر اس کے بعد استغفار اور توبہ، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ تو وہ سارا یہ جو بھی عمل ہے اول سے آخر تک یہ قبلہ رو ہو کر ہی کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس دوران اس دعا میں اللہ کا فضل و رحمت مانگی جاتی ہے۔ تو رحمت للعالمین کا یہ اسوہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ آپ قبلہ رو ہو کر ہی دعا کیا کرتے تھے زیادہ تر۔ اسی طرح امام موصول رحمہ اللہ نے آگے فرمایا وَكَانَ عَلَىٰ طَهَارَةٍ، گویا کہ ترتیب ملحوظ نہیں رکھی گئی، ان صفات کا ذکر کیا گیا جو کہ دعا کرتے وقت ایک مومن کو ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے۔ تو کہا کہ طہارت کا بھی اہتمام کرے، حالانکہ یہ چیزیں شروع میں آنی چاہیے کہ انسان ترتیب سے کس طرح پہلے ابتدا کرے، دعا کے لیے اہتمام کرے، پھر اس کے بعد یکے بعد دیگرے۔ لیکن اہمیت اس بات کی ہے کہ انسان خود اس ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھ لے کہ جو چیز پہلے ہے اس کو پہلے۔ تو وضو جو ہے وہ یعنی طہارت وہ بھی مستحسن ہے، بلکہ وضو کے بعد جو تحیۃ الوضو ہے 2 رکعت نماز، اگر وہ بھی پڑھ لیا جائے تو سبحان اللہ، سونے پہ سہاگا ہے۔ یہ بھی اس کا ذکر کیا انہوں نے کہ دعائے حاجت، جیسا کہ امام طبرانی نے بھی کچھ روایات نکل کی ہیں جس کے اندر یہ ذکر ہوا ہے کہ 2 رکعت وضو کر کے نماز پڑھے انسان، دعائے حاجت، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، تو یہ مستحسن بھی ہے اور زیادہ افضل ہے، دعا کی قبولیت میں بہت زیادہ یہ تاثیر رکھتی ہے چیز۔ تو ناظرین انشاءاللہ اسی درس کے حوالے سے دعا کے آداب و محاسن جاری ہیں، انشاءاللہ بقیہ آئندہ پروگرام میں اللہ کی توفیق سے پیش کیے جائیں گے۔ سر دست جو کچھ کہا ہے اللہ ان کو سمجھنے اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔